کہ علماء کرام کے بیان کو اپنے گرے باندھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ایک ایسے عالم کو آپ کے سامنے پیش کریں جو عالم ہی نہیں بلکہ جنود ربانیہ کے سپہ سالار ہیں۔ وہ ایک مدرس سے نہیں بلکہ فکر کے امام ہیں، جانشین ہیں بانی و محتمیم حضرت قاری محمد صادق صاحب الجامعۃ العربیہ معراج علوم کے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد زاہد صاحب۔ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، خطبے میں نے بہت ہی مختصر آیت تلاوت کی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو جو بھیجا تھا، ان انبیاء کرام کے مقصد کو اس کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ صبح قیامت تک جب تک اس روئے زمین پر انسان رہے گی، بسے گی، اس کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی انعام و اکرام کی چیز ہوگی، دولت والی چیز ہوگی، عزت والی چیز ہوگی، اور سب سے قیمتی جو چیز ہوگی وہ اس کا ایمان ہوگا۔ اس کو ایمان ہر حال میں بچا کر کے رہنا ہے۔ اور جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے تھے، سب کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی کام تھا کہ کسی طرح یہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی ہو جائے، اور اپنی جبین کو اللہ کے دربار میں جھکانے والی ہو جائے، ایک رب کو پہچاننے والی امت ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اگر جو بنا ہے، اس مسئلے کے تحت میرے عزیزوں گھنٹے بھر اگر آدمی گفتگو کرے تو وقت ناکافی ہے۔ ارتداد کا مسئلہ ہے، اسلام سے خارج ہونے کا مسئلہ ہے، اسلام کو پسے پشت ڈالنے کا مسئلہ ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی تحریکیں، ان کے ذمہ دار، ان کے سرپرستگان اس بات کو لے کر کے فکر مند ہیں کہ یار کیا بات ہے کہ لوگ دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں بچا کر بسا کر رکھنے کی ضرورت تھی، وہ اسلام سے نکلے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی فضیلت کے سلسلے میں جو کہا وہ کہا ہی ہے۔ میرے عزیزوں، نبی کی بات بتاتی ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس روئے زمین پر ایک کلمہ گو باقی رہے گا۔ جس وقت کلمہ کہنے والے نہیں ہوں گے، اللہ اس روئے زمین کی اس چٹائی کو سمیٹ کے رکھ دیں گے۔ آج افسوس کرنے کا مقام ہے کہ گزشتہ مہینے کی رپورٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اس بمبئی کے اندر 28 بچیوں نے اپنے آپ کو غیروں کے ہاتھ میں سپرد کیا، اور تحریری طور پر ان کی رپورٹیں موجود ہیں۔ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کے بطن سے جنم لینے والی یہ مائی حوا کی اولاد آج کیوں دائرے اسلام سے خارج ہو رہی ہے، کیوں دنیا کے لوگوں کے سامنے ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ افسوس کرنے کا مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا، میری جبین کو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ اور اللہ کے نبی اپنے حین حیات، اپنے زندگی میں دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہتے تھے اے اللہ تو میرے دل کو ایمان پر مضبوطی سے جما دینا، میرے دل میں شرک کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شائبہ نہ پانے پائے۔ ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج یہ ہماری اولادیں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہیں اور اسلام سے خارج ہو جا رہی ہیں۔ ایسی بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہان لوگ سرنگو ہیں۔ افسوس کا مقام ہے اور افسوس کر رہے ہیں اس بات پر کہ بھئی اسلام سے خارج کیوں ہو رہی ہے۔
اس کا واحد وجہ جو اس کی واحد وجہ جو بیان کی گئی ہے میرے عزیزو، وہ واحد وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو وہ ہے جو عصری تعلیم میں بے پردگی ہے، بے راہ روی ہے، عیاشی کا ذہن مزاج میں بنا ہوا ہے اور پیسوں کی فراوانی ہے، غیروں سے دوستی کرنے کا جو مزاج بنا ہے اور اپنی منمانی بھری زندگی گزارتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں گھومتے ہیں۔ ماں باپ سے کہا جائے تو کہہ رہے لائف ایسے ہی گزرتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے، دوسری وجہ جو سب سے اہم وجہ رکھی جا رہی ہے کہ غریب طبقے کے وہ لوگ جو نانے شبینہ کے محتاج ہیں، اپنی اولادوں کے علاج کرانے کے لیے 50,000 روپے کے مقروض ہو جایا کرتے ہیں، ان کے گھر میں اگر بچی نے جنم لے لیا ہے اور وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دی ہے تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ اس برے سماج میں ہم بچی کا ہاتھ کیسے رنگیں گے، ہم بچی کے جہیز کا سامان کیسے مہیا کرائیں گے۔ اور اخباری رپورٹیں ہیں، علماء کرام کی تقریریں ہیں، یہ بات بتا رہی ہے۔ مولانا قدیم کلیم صدیقی صاحب نے ایک خط پڑھ کر سنایا تھا میرے عزیزو، اس خط کو سننے کے بعد انسان خون کے آنسو روئے تو کم ہے۔ حضرت نے لکھا کہ 4 بہنوں نے مجھے بیک وقت خط لکھ کے دیا کہ حضرت میرے والد گرامی نے ہمارے سلسلے میں جو دعائیں مانگی ہیں، ہم آپ سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خودکشی کی اجازت دے دو۔ حضرت نے وہ خط پڑھ کے سنایا۔ کیا لکھا تھا خط کے اندر؟ بیٹی نے کہا کہ مولانا میرے والد کو میں نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد کے وقت یہ دعا کرتے سنا ہے۔ باپ دعا کر رہا ہے اللہ کے دربار میں اور کہہ رہا ہے اے بار الہا، یہ اولاد میرے لیے نعمت تھی، آج جوان ہو جانے کے بعد یہ اولاد میرے لیے زحمت بن چکی ہے، عذاب بن چکی ہے۔ زمانے والوں کو میں کیسے خوش کروں گا، ان کے لیے میں جہیز کا سامان کیسے مہیا کراؤں گا۔ باپ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ اس عذاب سے مجھے تو کب نجات دے گا، اے اللہ اس عذاب سے مجھے کب نجات دے گا۔ یہ اولادیں ہیں جس نے اپنے جو باپ نے ان اولادوں کی پرورش کے لیے نہ دن جانا ہے، نہ رات جانا ہے، نہ گرمی جانا ہے، نہ ٹھنڈک کو جانا ہے، صبح سویرے جا کر کے نوکریاں کیا ہے کہ میں اپنی اولادوں کی پرورش کر دوں، میری اولادیں میرے سامنے جوان ہو جائے۔ آج یہ باپ اپنی اولاد کو اپنے اوپر عذاب محسوس کر رہا ہے۔ اس بچی نے خط لکھا کہ مولانا جو باپ اپنی اولاد کو عذاب جانے اور اپنی اولاد کو عذاب جاننے کے بعد اس سے چھٹکارے کی دعا مانگے، کیا ایسے موقع پر ہمیں خودکشی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے؟ افسوس کرنے کا مقام ہے۔ اور چند دن پہلے ابھی لکھنؤ کی رپورٹ آئی تھی کہ بارات دروازے پر آ چکی ہے، باپ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا ہے، گھر والے بچی کو بناؤ سنگار کرا رہے ہیں، 15 منٹ ہو گئے اس کے غسل خانے کا دروازہ نہیں کھلا، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ توڑنے کی نوبت آئی، پتہ چلا کہ باپ غسل خانے کے اندر جان دے چکا ہے، سوسائیڈ کر چکا ہے، خودکشی کر چکا ہے۔ اس کے نوٹ میں لکھا ہے کہ آنے والے مہمانوں کے لیے میرے پاس نہ ضیافت کے پیسے ہیں، نہ میں اپنے بچی کو اچھی طرح جہیز دے کر کے دوسرے کے گھر پر بھیجنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے عزیزو بتاؤ یہ زمانہ کس حد تک مردود ہو چکا ہے کہ ایک بچی کی پرورش کر لینے کے بعد 1,50,000 روپے نہیں 4-5 لاکھ روپے بیک وقت اکٹھا کرنا ایک معمولی سی بات بن چکی ہے۔ قرض لے کر کے آتا ہے، سودی قرض لے رہا ہے، دوسروں سے قرض لے رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میری بچی کا کسی طرح نکاح ہو جائے، میری بچی گھر سے چلی جائے۔ میرے عزیزو یہ جو ہم نے عمل کیا ہے جہیز کے لعنت کا اور جہیز کو بڑھاوا ہم نے دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے اس سے باز پرس کرے گا کہ آج ہم نے سماج کا ماحول خراب کر دیا۔ اور یہ بچیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ صرف اس لیے بھاگ رہی ہیں کہ 25 سال ہو گئے ہیں،
30 سال ہو گئے ہیں نہ اس کا رشتہ آ رہا ہے، اور اگر رشتہ آ جاتا ہے تو اللہ نے جسے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ لوگ اللہ کے باغی بن کر، اللہ کے دشمن بن کر اس کے سامنے لین دین کا معاہدہ کرتے ہیں، اور 4 دفعہ 8 دفعہ بچیوں کو بے نقاب دیکھا گیا، گھر والیوں کو بلا کر کے ان کے جسم کے اعضاء کو جانچا پرکھا گیا، اور پھر جب دن قریب آیا تو پھر نخرے شروع کر دیے کہ یہ بھی دینا پڑے گا، وہ بھی دینا پڑے گا، آخر میں بات یہ آتی ہے کہ رشتہ کینسل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک سبب بیان کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچیاں غیروں سے دوستیاں نبھاتی ہیں اور بغیر کسی لاگت کے وہاں سے راہ فرار اختیار کر جاتی ہیں، یا اپنے معاملات کو کورٹ کے حوالے کر دیتی ہیں، اور پھر ان کا نکاح غیروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے تہہ دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس سماج کی لعنت کو ختم کرو اور اپنی بچیوں کے اندر دینی بیداری کے سلسلے میں دینی مدرسوں میں لا کر کے داخل کرو۔ مولانا نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے، صرف اور صرف بالغ بچیوں کے لیے قائم کیا تھا، وہاں پر اپنی بچیوں کا داخلہ کراؤ اور اس مدرسے کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھو، اپنے آنے والے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرو۔ میرے عزیزوں، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میرے بعد علمی حلقے میں بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے والے استاد محترم حضرت مفتی محمد آزاد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور مختصراً اپنی بات پیش فرما دیں۔